السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا تھا، آج ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، سفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے دین سے، التی وہ جو کانوا تھے، علیہا اوپر اس کے، ہاں سے مراد قبلے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ تب وہاں پہ وہی تھی، اور مکمل طور پر بیان نہیں کہ وہ کس سمت میں، یعنی کہ آپ وہاں پہ جائیں حرم پاک میں، تو جہاں پہ بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ جو ہے وہ درمیان میں ہے، تو اس کی سمت کا معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ پڑھ لیں، اس طرف کو کر لیں، درمیان میں جو ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اب کسی ایک کی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھنی تھی، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ابھی کوئی احکام یا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی تب تک کوئی حکم یا تب تک کوئی کام نہیں تھے کرتے جب تک آپ کے پاس وحی نہ آتی۔ جب آپ کے پاس کوئی وحی نہ آتی اور آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا تو آپ پہلے پیغمبروں کی پیروی کرتے، یعنی جیسے پہلے پیغمبروں نے کیا ہوتا ویسے ہی اس حکم کو آگے پھیلاتے، ویسے ہی وہ کام جاری رکھتے۔ اب یہ جو مسجد تھی، مسجد بیت المقدس، یہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، اور ان کے بعد وہی قبلہ تھی، یعنی وہی بیت المقدس، یعنی اس کو بیت المقدس کے اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی تھی۔ اب چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب اللہ کے نبی کو انتظار تھا اور ان کو معلوم تھا کہ بیت المقدس نہیں، مسلمانوں کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، تو اب انتظار میں تھے کہ کب یہ حکم وحی کے ذریعے نازل ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہو وہ کون سی ہو؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی بیت اللہ کو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور یہ اہل کتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کتابوں میں ایک نبی یعنی آخری نبی کی یہ بھی صفت تھی کہ ان کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، تب جب ان کو حکم ملا کہ اپنا رخ بدل لیجئے، تب کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ بیوقوف کن کو کہا گیا؟ بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو جن کو علم نہ ہو یا جن میں عقل نہ ہو، تو وہ حماقت کرتے ہیں، یعنی شعور کی کمی اور عقل کی کمی، علم بھی نہ ہو اور عقل بھی نہ ہو، تب انسان احمقانہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان لوگوں نے یہی کیا، ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پہلے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا جواز ہے؟ اللہ نے فرمایا، کل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے، مشرق و مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں ہے، تو جس طرف رخ کرو گے اللہ کو ہی پاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو اسپیسیفک کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے بیت المقدس کو کیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخ بتایا تھا، انہوں نے اس مسجد کو ہی، اس رخ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، تو اس میں بت پرستی میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ مین مقصد تو ہمارا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف کہیں یا اس طرف کہیں، ٹھیک ہے،
ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے کہ جیسے میرے رب نے حکم دیا، اگر اللہ نے کہا بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس طرف تم عبادت کرو، تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کریں. اور اہل کتاب والوں کو چاہیے تھا کہ یہ جو آخری نشانی آخری نبی کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی، وہ جو ہماری کتابوں میں شامل تھی، ہماری کتابوں میں تھی، تو یہ تو پوری ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے کیا کرنا شروع کر دیا؟ باتیں بنانا شروع کر دی، اللہ کے نبی سے سوالات کرنے شروع کر دیے. یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف. یعنی جو مسلم ہوں گے وہ ذرا سا بھی سوالات یا حجت نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. ان کو سمتوں کا کوئی بھی وہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ سمت جو ان سی بھی مرضی سمت ہو، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی لوگ صراط مستقیم کی طرف ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتاً، امت، وسطاً، وسط کی یعنی درمیانی کی. اب درمیانی امت سے مراد کیا؟ ایک درمیانی امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ. امت محمدیہ کو درمیانی امت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور امت محمدیہ کے پاس کتاب آ گئی، اللہ کے نبی کی سنت حدیث آ گئی. تو اب امت محمدیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ آنے تک لوگوں کو تبلیغ دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے یہ درمیانی امت ہے، یعنی پیغمبروں اور لوگوں کے درمیان والی امت. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی جیسے 7 بکس ہیں، ٹھیک ہے، 7 بکس ہیں، 3 کو ایک طرف کیجئے، 3 کو ایک طرف کیجئے، جو درمیان والی ہے 4 والی ہوگی نا درمیان والی. تو اسی طرح جو درمیان والی ہے وہ امت محمدیہ ہے. لِتَكُونُوا، تاکہ ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، اوپر لوگوں کے، یعنی لوگوں کے اوپر گواہ ہو. وَيَكُونَ، اور ہوں، رسول، کون سے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، اوپر تمہارے، شہیدن، گواہ. اب یہاں پہ قیامت کے روز کا منظر کھینچ دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ جو ہوگی وہ باقی امتوں پر گواہ ہوگی. قیامت کے روز جو پہلی امتیں ہوں گی وہ صاف صاف انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی تبلیغ کے لیے آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا. تو امت محمدیہ جو ہے وہ گواہی دے گی لوگوں پر. کیسی گواہی دے گی؟ کہ ہم نے اپنی شریعت میں، ہم نے اپنی کتاب میں، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلے انبیاء کرام آئے، ہم نے اپنے قرآن پاک میں ان کے قصے پڑھے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، قبلتا، قبلے کو، التی، وہ جو، کنتا، تھا، تو تھا، علیہ، اوپر اس کے، یعنی جو بیت المقدس تھا وہ آپ کا قبلہ نہیں تھا، وہ تو وقتی طور پہ تھا. ٹھیک ہے، وہ تو وقتی طور پہ تھا. الا، مگر، لنعلم، تاکہ جان لے. قبلہ آپ کا کون سا ہی ہونا تھا؟ بیت اللہ ہی ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پہلے بیت المقدس کو کیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. اب جب بیت اللہ کی طرف حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لنعلم، تاکہ جان لے، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، رسول کی. یہاں پہ ایک آزمائش آئی کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں. ممن ینقلب، اور کون ہے جو پھر جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر. اور کون ہے جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے اور سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ منافقین کیا جانچ پڑتال ہو رہی ہے. جو منافقین تھے وہ خود بخود سامنے آ گئے. جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے کہ پہلے اس طرف رخ کر کے نماز کہتے تھے، اب اس طرف رخ کر کے نماز کا کہہ رہے ہیں. تو جو اللہ کے نبی کے پیروکار تھے، جو تابعدار تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بنا کسی بات کے فوراً اللہ کے نبی کی بات مانی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے یہ کس لیے کیا؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ اور اگرچہ کانت ہے لَكِبِيرَةٌ البتہ بڑی بات، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جسے ہدایت دی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے، میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی بھی ان کے لیے یہ مطلب نہیں کہ وہ اس رخ کر کے نماز پڑھے یا اس رخ کر کے نماز پڑھے، ان کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، تو وہ اللہ کے فرما بردار ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس طرف کہا ہم نے اسی رخ کی طرف نماز پڑھنی، عبادت کرنی ہے۔ وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کرتے تھے کہ کب کوئی ہمیں حکم ملے اور ہم اس کی فرما برداری کریں۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع یہ کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ اب جو منافقین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو پہلے صحابہ کرام گزر چکے، جو پہلے مسلمان گزر چکے، جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، ان کا تو ایمان، ان کا تو اجر ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ایمان ضائع نہیں کرتا، کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہاں اگر جب شریعت اتر جائے، جب حکم نافذ ہو جائے، اس کے بعد اگر یہ لوگ اپنی من مرضی کریں، اپنی بات منوائیں، اپنے نفس کے پیچھے چلیں، تب ان کا حساب لیا جائے گا۔ اگرچہ شریعت سے پہلے اگر وہ کام کرتے رہے جو شریعت میں تھا ہی نہیں اور اللہ نے اس سے منع نہیں کیا تھا، تو اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناس ساتھ لوگوں کے لرؤوف شفقت کرنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ قد تحقیق نرا دیکھتے ہیں، تقلبا پھر جانے کو، وجہی کا آپ کے چہرے کو، فی السماء آسمان کی طرف۔ یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار تھا اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ کس لیے دیکھتے تھے؟ کہ وحی نازل ہو، اور وحی میں خاص کیا مقصد تھا؟ کہ کب یہ حکم نازل ہو کہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب جیسے ہمیں کسی کا پتہ ہو کہ آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار ڈور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی نوک ہو ہم کہتے ہیں شاید وہ آ گیا، فوراً سے دروازہ کھولتے ہیں، وہ نہ آئے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ بار بار ہماری نظریں جو ہیں وہ دروازے کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ انتظار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی کو انتظار تھا اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس پھیر دیں گے جلد ہی آپ کو قبلے کی طرف، ترضاہا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا پھر جانا ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کے قبلے کو آپ کی رضا کے مطابق پھیر دیں گے۔ پھر کیا حکم ہوا؟ فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر طرف مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اب مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرام سے مراد کہ اس میں ہر طرح کا دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، خون ریزی حرام ہے۔ یہ حرمت والی مسجد ہے، اس میں اگر کوئی قاتل بھی آپ کو مل جائے، یعنی جس کے ساتھ آپ کی بہت بڑی دشمنی تھی اور وہ آپ کو بیت اللہ میں مل جائے تو آپ اس کو تب بھی سزا نہیں دے سکتے اس کو وہاں پر، کیونکہ وہاں پر مسجد حرام اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حرمت والی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ پھیر لیجیے اپنے چہروں کو کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کون سی ہے؟ بیت اللہ۔ اب اللہ کے نبی ایک صحابہ کرام کی طرف کھانا کھا رہے تھے، دعوت تھی ان کی، تو نماز ظہر کا وقت ہوا، تو وہاں پر جب انہوں نے نماز ظہر ادا کی، پیچھے صحابہ کرام کی جماعت تھی، اللہ کے نبی نے 2 فرض پڑھ لیے تھے اور تیسری رکعت میں تھے کہ تب یہ آیت نازل ہو گئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ نماز کی حالت میں تیسری رکعت میں، ظہر کی نماز میں، اللہ کے نبی کو حکم مل گیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نماز میں ہی اپنا رخ، یعنی بیت المقدس اگر اس طرف ہے دائیں طرف تو بیت اللہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے جب رخ موڑ کر اس طرف کیا تو نماز میں نمازیوں نے یہ نہیں کہا کہ امام کو غلطی لگ گئی، انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا،
پیچھے صحابہ اکرام نے بھی ساتھ ہی اللہ کے نبی کی پیروی کی۔ اللہ اکبر۔ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اطاعت کرنا نا۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو امام الانبیاء ہو، ٹھیک ہے، اور خاتم النبیین ہوں اور تمام انسانوں کے سردار ہوں، جب انہوں نے نماز کا رخ یعنی اپنا جیسے ہی انہوں نے ایسے بدلا تو پیچھے صحابہ اکرام نے بھی فوراً سے نماز میں اپنا رخ بدل لیا اور اللہ کے نبی کی پیروی کی۔ وہ امیجن کیجئے وقت کیسا وہ وقت ہوگا کہ انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے یہ اس طرح کیوں کیا۔ ایک ٹیسٹ تھا نا، اللہ نے لیا، آزمائش تھی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اس میں سب سے پہلے آئے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا اور اللہ کے نبی کا حکم مانا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا رخ بدلا، ان لوگوں نے بھی رخ بدل لیا۔ جب نبی کریم یہاں سے جب صحابہ کرام فارغ ہوئے تو ایک صحابی آئے، جب واپس آئے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر کے آیا ہوں ظہر کی، تو انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا تھا، اور جیسے ہی ان کی آواز نمازیوں تک پہنچی، ان صحابیوں تک پہنچی، تو صحابی کرام نے کیا کیا، انہوں نے وہ رکوع میں تھے اور رکوع میں ہی انہوں نے اپنی حالت کو بدلا، یعنی اپنے رخ کو بدل کے بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیروی، یہ ہے عاشق رسول، جن کو اتنا عشق تھا، جنہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی تجاویز نہیں لی، کوئی لاجک نہیں لیا، کوئی کچھ نہیں کہا۔ یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، فوراً سے اپنا رخ بدل لیا، اور رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے اپنی نماز میں اپنا رخ بدلا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز سے فارغ ہو جاؤں پھر میں اس کی بات صحیح سے سنتا ہوں، نہیں، ان کے کانوں میں بات پہنچی، آواز آئی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری نماز ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو فوراً سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو انہوں نے نماز میں ہی رکوع کی حالت میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، اس سے مراد دنیا کا ہر کونا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم مسلمانوں، اپنا چہرہ موڑ لو، شطرہ، اسی کی سمت۔ کس کی سمت؟ بیت اللہ کی سمت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، اوتوا الکتابہ، دیے گئے ہیں کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، انہو، یہ کہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود اور عیسائی، جن کے پاس کتابیں آ چکی، ان کو پتہ ہے کہ یہ حق کی بات ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے پہلے ہی ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ بھی بیت اللہ ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، ساتھ بے خبر، اما، ساتھ اس چیز کے یعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم عمل اختیار کیے ہوئے ہو، جو تم سوالات کھڑے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہرگز نہیں ہے۔ وَلَئِنْ، اور اگر آتَيْتَ الَّذِينَ، آئیں وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، سوری یہاں پہ آتیتا کا مجھ سے مسٹیک ہو گئی، وَلَئِنْ، اور اگر آتیتا، لاوے تو، الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ما تابعوا، نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، وما انت، اور نہیں تو، بتابعین، پیروی کرنے والا، قبلتہم، ان کے قبلے کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس ہر معجزہ لے آئیں، جس کی وہ طلب کرتے ہیں، جس کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس ہر بات، ہر نشانی، ہر معجزہ لے کے آئیں، وہ تب بھی آپ کے قبلے کی یعنی آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ بڑا حرص تھا کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، ہر کوئی ایمان لے آئے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہود عیسائی تھے، وہ طرح طرح کے معجزے مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان کی طرف چلے جائیں، زمین میں کوئی سرنگ کھود دیں، یا آپ کے لیے باغات ہوں، اس میں نہریں بہا دی جائیں، یا سونے چاندی کا محل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس تمام
نشانیاں لے بھی آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ، اور نہیں ہے بعض ان کے بِتَابِعٍ پیروی کرنے والے، قبلے کی بعض کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر پیروی کرے گا تو اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک جو آیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، انک بے شک آپ اذن اس وقت ہوں گے لمن الظالمین ظالموں میں سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ کی بات نہ مانے اور اگر آپ نے ان کی باتیں ماننا شروع کی، ان کی خواہشوں کے مطابق کام کرنا شروع کیا، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ، آگے ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اگر ان غریبوں کو اپنی مجلسوں میں سے اٹھا لیں تو ہم شاید کہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کی باتیں ماننا شروع کر دیں، کیونکہ وہ مال و دولت والے تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ غریبوں کو ہم اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں ایسا کر لوں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، شاید یہ لوگ اس طرح کر لیں. تو آگے ہم قرآن پاک میں انشاءاللہ اس کا ذکر پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کے مطابق کچھ بھی کام کیا تو اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس حق کی بات آ چکی، ہر بات واضح ہو چکی، آپ کے پاس علم آ گیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی بات مانی تو آپ بھی پھر ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نبی کو بھی الرٹ کر دیا کہ اگر وہ بھی ایسا کوئی کام کریں گے، وہ بھی مشرکوں کی کوئی بات مانیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی. تو پھر ہم کہاں کو جاتے ہیں جنہوں نے اپنے آئیڈیل یورپ کنٹریز والوں کو بنا لیا. ایسا ہی ہے نا، ہم نے فلم ایکٹریس کو، فلم ایکٹر کو، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، حالانکہ ہمارا تو آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے. ہمارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی معاملے میں مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کے دین پر چلنے کی کوشش کی تو ہم بھی پھر ظالم ہوں گے. الذین، وہ لوگ، آتینہم، جنہیں دی گئی، الذین، وہ لوگ، آتینہم، دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، پہچانتے اس کو، کما، جیسے، یعرفونہ، پہچانتے ہیں، ابناہم، اپنے بیٹوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی. پہلی جو کتابیں تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں. اتنا انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ اتنے مجمع میں سے اپنے بیٹے کو پہچان سکتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ کے نبی کو بھی پہچان گئے تھے. جب انہوں نے نشانیاں دیکھیں، انہوں نے دیکھا ہر چیز جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح یہ پیغمبر آ گیا ہے. انہوں نے ماننے کی بجائے انکار اس لیے کیا کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اللہ کے نبی ان کی لڑی میں سے نہیں تھے، اس لیے ان میں حسد آ گیا، قوم پرستی آ گئی کہ یہ جو آخری نبی ہے ہم میں سے نہیں آیا، تو اس لیے انہوں نے بات ماننے سے انکار کیا ان کی، اور ان کے مخالف آ گئے. حالانکہ سب سے پہلے یہی لوگ تھے جو انتظار میں تھے کہ کب نبی آئے گا اور ہم ان کے ساتھ مل کے کفار کا مقابلہ کریں گے. اہل کتاب والوں کو تو چاہیے تھا نا کہ پہلے ہی مان لاتے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے 100 بچے کھڑے کر دیے جائیں اور ان بچوں میں سے کہہ دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو پہچانو، تو جو والدین ہیں وہ بنا کسی جھجک کے، بنا کسی مشکل کے اپنے بیٹے کو پہچان سکتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک فریق، منہم، ان میں سے، لیکتمون، البتہ چھپاتا تھا، حق کا حق کو، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو حق کو چھپاتا تھا، جن کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ حق کی بات کو چھپا دیا. الحق کو، حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حق ہے وہ تمہارا رب کی طرف سے ہے، جو بھی تمہیں احکامات ملتے ہیں وہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے نبی
تب تک کوئی حکم نہیں کرتے، تب تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تم لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جب بھی تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یہ ہماری شریعت میں موجود ہے، تو اس کام میں بنا کوئی سوالات جوابات کے کہ یہ کام ایسے کیوں کہا گیا، عقل چاہے جو مرضی کہے، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت میں کیا موجود ہے، ہمارے اللہ نے کیا حکم دیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہمارے صحابہ اکرام نے کیسی زندگی گزاری، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم نے شک میں نہیں پڑنا۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔